السلام علیکم سامعین، آج کا ہمارا ناول ہے عید میرے ساجن سنگ، جو کہ لکھا ہے امرین ریاض صاحبہ نے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ کیا بات ہے ماما، آپ ایسے پریشان کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ آفس سے آیا تو ہیرا بیگم کو پریشان سا لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر بیگ ٹیبل پر رکھتا ان کے قریب آ گیا، جو کہ اس کی بات پر گہرا سانس بھر کر بولی، تم جانتے تو ہو شارق، جب تک تمہارے پاپا پریشان رہیں گے میں پرسکون کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ دل گرفتگی سے بولی۔ ان کی بات پر شارق اپنے لب بھیج گیا، کیونکہ وہ اس پریشانی کو اچھی طرح جانتا تھا، مگر وہ بے بس تھا، اس پریشانی کو کسی بھی طریقے سے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کوشش نہیں کی اس پریشانی کو ختم کرنے کی یا اس کا کوئی حل نکالنے کی، اس نے سب کچھ کیا، مگر وہ چاہ کر بھی اس پریشانی کو ختم نہیں کر پایا تھا، جو 15 سالوں سے اس کے ماں باپ کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ ماما پلیز، 15 سال ہو گئے آپ لوگوں کو اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اس کی منتیں کرتے ہوئے، مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ اس سے تو اپنی انا آج بھی عزیز ہے، اس لیے تو اس کے نزدیک یہ رشتے، پاپا کے آنسو، آپ کی معافیاں اور میری درخواستیں کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ تو پھر آپ لوگ اسے اس کے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب اسے آپ لوگوں کا احساس نہیں تو آپ لوگ بھی بے حس بن جائیں۔ اس طرح اس بے حس انسان کے پیچھے خود کو ہلکان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شارق، جو 15 سالوں سے سب دیکھ رہا تھا، اسے اس کی بے حسی کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کبھی بھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، چاہے سب اس کی دہلیز پر ناک ہی کیوں نہ رگڑیں۔ اس لیے شارق دور چاہتا تھا کہ اس کے والدین بھی اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے۔ شارق، تم اپنے پاپا کو جانتے ہو، 15 سالوں میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں وہ اس سے ملنے کے لیے تڑپے نہ ہو۔ وہ ان سے لاخفا سہی، ان کی شکل دیکھنے تک کا روادار نہیں، مگر تمہارے پاپا کو تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک وہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اور تب تک مجھے بھی سکون نہیں ملے گا شارق، کیونکہ ان سب باتوں کی اصل وجہ تو میں ہوں نا۔ میری وجہ سے تمہارے پاپا اس قدر اذیت میں ہیں کہ ان کا خون، ان کا سگا بیٹا ان کو دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، باپ بیٹے کے درمیان اتنی دوریوں کی وجہ میری ذات تو ہی ہے۔ ہیرا بیگم کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ لہجے میں بھی نمی گھل گئی تھی۔ شارق طور نے ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگائے۔ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں ماما؟ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اگر غلطی ہے تو وہ پاپا کی ہے، ان کو یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، سب کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ ظلم تو پاپا نے کیا تھا، مگر اب اس ظلم کی سزا ان کو مل چکی ہے۔ 15 سال تھوڑے تو نہیں ہوتے ماما سزا بھگتنے کے لیے۔ اس کے در سے جب بھی میں ان کو خالی ہاتھ آنسو لیے واپس آتے دیکھتا ہوں تو میرا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ وہ کیسا بیٹا ہے ماما جو اپنے باپ کو باہر گیٹ سے ہی نوکروں کے ہاتھوں ذلیل کروا کے واپس بھیج دیتا ہے، ان کے جڑے ہاتھوں کا بھی خیال نہیں؟ تو آپ لوگ بھی اس بے حس انسان کو اس کے حال پر چھوڑ کر سکون سے رہیں ماما۔ کیا کوئی طریقہ نہیں اسے منانے کا شارق؟ مجھ سے تمہارے پاپا کی پریشان حالت نہیں دیکھی جاتی۔ آج بھی وہ اس کے پاس گئے تھے، مگر اس نے خود کو کمرے میں بند کیے رکھا۔ تب سے تمہارے پاپا پریشان ہیں، آفس سے آتے ہی میڈیسن کھا کر سو گئے ہیں۔ پہلے ہی اس کی وجہ سے ان کو ایک ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ اسے منانے کے جتنے طریقے تھے پاپا نے سب آزما لیے ہیں، اب یہی طریقہ ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور یہ سب آپ پاپا کو سمجھائیے، ورنہ اس کے پیچھے بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شارق کہتا ہوا اٹھا تھا اور ٹیبل سے بیگ پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہیرا بیگم ایک کوربے میں مبتلا ہوتی وہیں بیٹھ ہی رہ گئی۔ وہ صوفے سے پشت لگائے، آنکھیں مندے ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھا، سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتا ایک کوربے میں مبتلا تھا، اپنی سرخ آنکھیں سامنے دیوار پر ٹکاتا وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا۔ پھر جیسے پورے جسم میں ایک بے چینی سی گھل گئی تھی، وہ سگریٹ کا لمبا سا کش لے کر اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا اور نظریں سامنے کالی سیاہ سڑک پر چلتی گاڑیوں پر جما دی۔ وہ اس وقت گہرے کرب میں مبتلا تھا، اور یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، بلکہ 15 سالوں سے جب بھی حیدر طور اس سے ملنے آتے تھے، وہ اپنے ملازموں سے کہہ کر ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے تو بند کروا دیتا تھا، مگر خود ہمیشہ سے دوہری اذیت میں گرفتار ہو جاتا۔ ایک بے چینی اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی تھی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس کے ساتھ۔ وہ اپنے آفس سے نکلتا سیدھا ریسٹورانٹ گیا تھا، کیونکہ میٹنگ کی وجہ سے وہ اپنا لنچ
گول کر گیا تھا۔ وہاں پر اپنے پسندیدہ کھانے کا پہلا نوالا اس نے منہ میں ہی لیا تھا کہ اس کی نظر سامنے ٹیبل کی طرف اٹھی تھی اور اسے اپنا نوالا حلق میں پھنستا محسوس ہوا تھا، کیونکہ سامنے ہی حیدر تور اپنی بیگم ہیرا بیگم بیٹے شارق تور کے ساتھ خوشگوار ماحول میں بیٹھے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جسے وہ فوراً پہچان گیا تھا۔ وہ تھی حدیل عالم، جس کے ساتھ 8 دن بعد شارق تور کی شادی تھی، جس کی شادی کا انویٹیشن اس کے آفس آیا تھا، جسے پھاڑ کر اس نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ اس خوشگوار منظر کو دیکھ کر اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ جو چیز اسے گہرے کرب میں مبتلا کر گئی تھی وہ ان سب کے چہرے پر چھلکتی خوشی اور آسودگی تھی، جس کو دیکھ کر وہ انگاروں پر لوٹنے لگا تھا۔ 15 سالوں سے وہ جس اذیت میں جل رہا تھا، جو آگ اسے کسی پل سکون نہ لینے دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سینے میں یہ آگ لگی تھی، وہ کتنے آرام سے اپنے پیاروں کے ساتھ آسودہ زندگی بسر کر رہا تھا، کتنی مکمل فیملی تھی، جیسے کوئی دکھ کوئی غم نہ ہو۔ وہ لب بھینچ کر خود کو کسی بھی بڑے ری ایکشن سے روکتے ہوئے اٹھا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس جگہ سے نکل گیا تھا، اور گھر آنے کے بعد بھی وہ مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پی کر اپنے اندر کی جلن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر وہ بری طرح ناکام ہوا تھا۔ نہیں حیدر تور، میں تمہیں اتنی آسودہ زندگی جینے نہیں دوں گا۔ 15 سالوں سے جس آگ میں جل رہا ہوں، اس میں تمہیں تمہاری فیملی کو نہ جلایا تو پھر کہنا۔ جو تکلیف میں برداشت کر رہا ہوں، جو اذیت میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی ہے، اگر اس اذیت سے تمہیں دوچار نہ کیا تو میرا نام بھی بارق تور نہیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار حیدر تور اور ہیرا بیگم کے مسکراتے چہرے آ رہے تھے، جو اس کے خون کی گردش کو تیز کر رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو میرے بیٹے۔ طارق تور نے مجھے اندر بلایا ہے؟ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے بے یقینی سے چوکیدار کو کہنے لگے، جس نے حیدر تور کے کانوں میں امرت ڈال دیا تھا۔ وہ ان 15 سالوں میں کوئی 50 دفعہ اس دروازے تک آئے تھے، مگر ان کو بری طرح دھتکار دیا جاتا تھا۔ دروازے سے ہی وہ پلٹ کر چلے جاتے تھے، مگر آج تو جیسے ان کو نوید مل گئی تھی، اس لیے وہ بار بار یہ بات دہرا رہے تھے۔ جی صاحب، آپ کو صاحب نے اندر بلایا ہے۔ چوکیدار کے کہنے پر وہ خود میں ایک نئی زندگی محسوس کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ اپنے بیٹے کی خود کی کمائی سے بنے اس زویا پیلس کو سراہتی نظروں سے دیکھتے اندر آئے، جہاں وہ اپنی بھرپور مردانہ وجاہت لیے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ حیدر تور محبت کا جہاں لیے اس کی طرف بڑھے تھے، مگر ان کو رکنا پڑا تھا، اور رکنے کی وجہ اس کا سپاٹ انداز اور اس کا وہ ہاتھ تھا جو اس نے اس فاصلے کو قائم رہنے کا عندیہ دیا تھا۔ وہ حیرت زدہ سے اسے دیکھنے لگی، جو کہہ رہا تھا، میرے اندر بلانے سے یہ مت اندازہ لگانا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے مسٹر حیدر تور، کیونکہ جو تم نے کیا ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ اسے معاف کیا جائے۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ 15 سال کم تو نہیں ہوتے بیٹا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں حیدر تور، تمہارا صرف ایک بیٹا ہے، وہ ہے شارق تور۔ اور دوسری بات، 15 سال پہلے جو تم نے کیا اس کے لیے تو پوری زندگی کم ہے۔ تم نے میری ماں کا قتل کیا ہے، اور قتل کبھی معاف نہیں کیے جاتے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر تلخی سے بولتا حیدر تور کو سر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ سچ بھی یہی تھا کہ صرف ان کی وجہ سے ہی تو زویا بیگم کی سانسیں بند ہوئی تھیں، اور اس بات پر ان کا ضمیر 15 سالوں سے ان کو مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ میں نے جو کیا اس پر مجھے پچھتاوا ہے۔ میں نے زویا کو اگر دھوکے میں رکھا تھا تو میرا مقصد غلط نہ تھا۔ میں نے تو اسے ڈس ہارٹ ہونے سے بچانے کے لیے اسے اس بات سے لا علم رکھا تھا۔ ڈس ہارٹ؟ وہ طنزاً مسکرایا۔ ڈس ہارٹ ہونے سے بچانے کے لیے جان ہی لے لی؟ واہ مسٹر حیدر، اینی ویز میں نے تمہیں ان باتوں کے لیے نہیں بلایا۔ مجھے تم سے دو ٹوک بات کرنی ہے، اس کے بعد آپ کبھی نہ میرے راستے میں آئیں گے بلکہ یہی سمجھیں گے آپ کا صرف ایک بیٹا شارق تور ہے۔ سپاٹ انداز میں کہتا ان کو چونکا گیا۔ وہ اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات پر حیران سے تھے۔ کیا مطلب؟ تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ بات صاف ہے مسٹر تور، میری 2 شرطیں ہیں آپ کے لیے، آپ کو اپنی ماما کا قتل معاف کرنے کے لیے۔ اگر ان میں سے ایک بھی مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے اور آپ کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ۔ میں آپ کے لیے مر گیا اور آپ میرے لیے۔ بارق تور شفاق لہجے میں بولتا ان کو گہرے پاتال میں دھکیل گیا۔ کیا شرطیں ہیں؟ اب کی بار ان کا لہجہ کچھ پست تھا، کیونکہ وہ اس کی ضد اور انا کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اس نے کوئی آسان شرائط نہیں سوچی تھی۔ پہلے یہ کہ آپ
کو اپنی محبوبہ دوسری بیوی کو طلاق دینی ہوگی۔ اس کے منہ سے نکلتے الفاظ حیدر تور کو ساکت کر گئے تھے۔ وہ اس کی سنگ دلانہ شرط پر بھوچک کے رہ گئے تھے۔ کیا ان کی سماعتوں کو شاید اس کے الفاظ پر یقین نہ آیا تھا۔ میں اس عورت کے ہوتے آپ کو کیسے معاف کر سکتا ہوں مسٹر حیدر تور، جس کی وجہ سے میری ماں قبر میں ہے؟ تم اتنے ظالم کیسے بن سکتے ہو باریک؟ شاید ان کو اس کے اتنے بڑے اقدام کا یقین نہیں تھا۔ وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے؟ باریک تو ان کی بات پر مسکرایا۔ تمہارا بیٹا ہوں حیدر تور، ظالم تو ہوں گا۔ دوسری کیا شرط ہے تمہاری؟ سنا ہے تمہارے لاڈلے بیٹے شارق تور کی شادی ہے۔ 7 دن بعد جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر اس نے رخ ان کی طرف کیا جو اس کی بات پر ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے۔ تو میری ماں کے بے وفا میاں صاحب، مجھے تمہارے بیٹے کی ہونے والی بیوی عادل عالم سے شادی کرنی ہے، وہ بھی ٹھیک 7 دن بعد۔ اس نے جتنے آرام سے کہا تھا حیدر کو اتنی ہی زور کا کرنٹ لگا تھا۔ ان کا ہاتھ بے ساختہ اپنے سینے پر پڑا تھا۔ شاید ان کو ڈر تھا اس جان لیوا جھٹکے سے ان کا دل سینے سے نکل کر باہر نہ آ جائے۔ وہ شارق اور عادل کے درمیان موجود محبت سے اچھی طرح واقف تھے۔ 7 دن بعد ان دونوں کی شادی تھی اور باریک عادل سے شادی کا کہہ رہا تھا۔ وہ ایک بیٹے کو پانے کے لیے دوسرے بیٹوں کو اس درد میں کیسے دھکیل سکتے تھے جس درد میں مبتلا ہو کر زویا بیگم کو کھو کر 15 سالوں سے باریک کے لیے تڑپ رہے تھے؟ وہ شارق کو کیسے یہ اذیت دے سکتے تھے؟ ان کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ وہ دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے جو کہہ رہا تھا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے حیدر تور۔ اگر ان میں سے ایک بھی منظور ہو تو مجھے کال کر دینا، ورنہ آج کے بعد میرے گھر یا آفس تم آئے تو میں اس بار خود کو مارنے میں 2 پل نہیں لگاؤں گا، کیونکہ 15 سالوں سے جس تڑپ اور اذیت میں میں مبتلا ہوں نا، اس سے چھٹکارا پانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے میرے پاس، تو وہ ہے موت۔ اور شاید میرے ایسا کرنے سے آپ کو بھی سکون مل جائے۔ اب جا سکتے ہیں آپ۔ وہ سنگدلی کی انتہاؤں کو چھوتا رکا نہیں تھا جبکہ وہ ششدر سے اس کی پشت کو تکتے وہیں صوفے پر گرے تھے۔ حیدر تور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے ان کی ماں کو جلد ہی اس کے سر پر سہرا سجانے کی خواہش جاگی تھی۔ اس کی شادی اپنی بھانجی زویا سے کر دی، جس سے شادی کرنے کے 2 سال بعد ان کی گود میں باریک تور آ گیا۔ انہی دنوں حیدر تور کو اپنے دوست کی بہن اور کلاس فیلو ہیرا سے محبت ہو گئی، اور یہ محبت اتنی زور آور ثابت ہوئی کہ انہوں نے سب سے چوری اس سے نکاح کر لیا اور اسے اسلام آباد گھر لے کر دے دیا۔ جب حیدر تور کے باپ کا انتقال ہوا تب باریک 5 سال کا اور شارق 3 سال کا تھا۔ تب حیدر تور نے سب کو سچائی سے آگاہ کرنا چاہا کہ ان کی اماں بیمار پڑنے لگی، تو وہ خود کو روک گئے کہ کہیں یہ دھچکا ان کی جان نہ لے۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ جب باریک 14 سال کا اور شارق 12 سال کا ہوا تو حیدر تور کی والدہ وفات پا گئی۔ ان کے گزرنے کے 10 دن بعد ہی حیدر تور ہیرا بیگم اور شارق کو ساتھ لیے تور پیلس آئے تھے۔ زویا بیگم یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے زندہ نہ بچ سکیں۔ ان کی موت کا باریک نے اتنا اثر لیا کہ حیدر تور کو بھی بری طرح دھتکار دیا تھا۔ میری ماما کو مار کر اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کو گھر لے آئے۔ آپ یہی چاہتے تھے نا آپ؟ وہ 14 سال کا بچہ سب سمجھتا ہوا حیدر تور کو اپنی ماں کا قاتل سمجھتا ان سے دوری اختیار کر چکا تھا، جو 15 سال کے بعد بھی قائم تھی۔ باریک تور کی شرطیں جب انہوں نے ہیرا بیگم اور شارق کے سامنے رکھی تو دونوں کتنے ہی پل شزور سے ان کو دیکھتے رہے۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شارق ہوش میں آتے ہی چلایا تھا، جبکہ ہیرا بیگم تو ابھی تک کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ وہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ باریک صرف اسی صورت مجھے معاف کر سکتا ہے، ورنہ وہ کیا؟ ورنہ پاپا یہی نہ، وہ آپ سے کبھی نہیں ملے گا۔ نہیں تو نہ ملے، 15 سالوں سے بھی تو آپ اس کے بغیر رہ رہے ہیں، تو باقی کی زندگی بھی اس خود غرض، بے حس اور شفاق بیٹے کے بغیر گزر جائے گی۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ شارق کا بس نہیں چل رہا تھا جا کر اس کا گریبان پکڑ لے جس نے شفقیت کی انتہا کر دی تھی۔ حیدر، آپ اس کی پہلی شرط مان لیں۔ کب سے خاموش بیٹھی ہیرا بیگم جب بولی تو دونوں چونک کر اس کی طرف پلٹے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ہیرا؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں زویا کو کھو کر ابھی تک پچھتاؤں سے نہیں نکلا، اور تم ہو کہ ان کو ان کی بات ناگوار گزری تھی۔ میں آپ کو اسی پچھتاوے سے نکالنا چاہتی ہوں حیدر۔ 15 سال ہو گئے ہیں آپ کو بے سکون دیکھتے ہوئے مجھے۔ میری وجہ سے یہ سب ہوا نا، میری وجہ سے آپ اپنے بیٹے سے دور ہوئے ہیں، تو اگر میری ذرا سی قربانی سے آپ کو کا بیٹا دوبارہ مل جاتا ہے تو یہ سودا اتنا مہنگا بھی نہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے جن کو دیکھ کر شارق بول اٹھا، ماما پلیز، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟
उस पे इस इंसान को पाने के लिए हम आपको खो नहीं सकते, हम इतनी बड़ी सज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो और क्या करूँ मैं शारिक? मुझसे अब और तुम्हारे पापा की परेशानी नहीं देखी जाती। आखिर उन सब की वजह मैं हूँ ना, तुम फिर मुझे ही स तो फिर मुझे ही सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी दूसरी शर्त मानकर मैं तुम्हारी खुशियों को दाँव पर नहीं लगा सकती। वो रोने लगी। शारिक उठकर उनके करीब गया और उनको अपने साथ लगा लिया, जबकि हैदर तुर्क से गुजरते बिल्कुल खामोश थे। मामा प्लीज़ आप रोएँ मत, बारिक सिर्फ़ हमें अज़ियत देने के लिए ये सब कर रहा है। वो जानता है पापा आपको नहीं छोड़ सकते और मैं हदील को। वैसे भी उसने हदील को आज तक देखा भी नहीं, फिर वो क्यों उससे शादी का ख्वाहिशमंद है? सिर्फ़ मुझे अज़ियत देने के लिए और हम उसके जाल में नहीं फँसेंगे मामा। ठीक कह रहा है शारिक, तुम लोग शादी की तैयारियों पर तवज्जो दो। मैं ना तो तुम्हें छोड़ सकता हूँ, ना मैं शारिक की खुशियाँ कुर्बान कर सकता हूँ। अपने सुकून के लिए तुम लोगों का सुकून कैसे बर्बाद कर सकता हूँ मैं? इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बारिक को छोड़ दूँगा। आज से वो मेरे लिए मर गया और मैं उसके लिए। जहाँ इतनी ज़िंदगी उसके बगैर गुज़ारी है, वहाँ ये बाकी के चंद साल भी। वो नम आँखों से दिल में उठती चीज़ों को दबाते सख्ती से बोलते चले गए, जबकि वो दोनों साकित वहीं बैठे रह गए, जो इतनी बड़ी बात कहकर अंदर से बिल्कुल टूट गए थे। अपने दर्द को छुपाने के लिए उनकी नज़रों से ओझल हो गए थे, वरना अपने एक बाजू को खुद से अलग करने की तकलीफ़ सिर्फ़ वही महसूस कर सकते थे। शारिक आर यू सीरियस? ऐसा बारिक तूर ने कहा है? हदील आलम तो शारिक के मुंह से सब सुनकर करंट की तरह सोफे से उछली थी। उसके सर इस बात में हिलाने पर सर नफ़ी में हिलाने लगे। इस कदर गिरा हुआ इंसान है वो, मुझे तो उससे देखे बिना ही नफरत होने लगी है। कितना जालिम, सफाक और घटिया इंसान है बारिक तूर। जान से तो उसकी नफरत की समझ में आती है। मुझसे शादी का क्यों कहा उसने? हदील आलम ने नासमझी से शारिक की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर तफक्कुर की परछाइयाँ थी। उसे मामा से नफरत है और साथ मेरा वजूद भी उसे नागवार गुजरता है, इसलिए तो मुझसे मिलने के लिए भी आज तक उसने हामी नहीं भरी। वो जानता है कि हमारी शादी होने वाली है। वो तुम्हारा नाम लेकर मुझे इसी अजियत में रखना चाहता है, जिस अजियत में जोया मम्मा इस दुनिया से चली गई। वो सिर्फ बदला लेना चाहता है हमसे। शारी की बात पर हदील ने गौर किया तो जैसे उसे भी सब समझ में आ गया। इस कदर गिरे हुए इंसान से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यही बात तो मैं मामा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है पापा अभी बहुत टेंशन ले रहे हैं, मगर आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मगर मामा है कि इसी बात पर ज़िद लगाकर बैठी हैं, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है कि समझाओ उनको। शारी की बात पर वो सर हिलाती उसे साथ लिए उनके कमरे में आई, जहाँ वो काफ़ी निढाल और अफ़सरदा सी नज़र आई। फूफू आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? उनके करीब टिक गई। तुम्हें शारिक ने सब बता दिया होगा हदील। जी, बताया उसने और मुझे तब से हैरानी हो रही है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। मेरी तो रूह ही काँप गई थी ये सुनकर कि आपने अंकल से तलाक का मुतालबा किया है, वो भी उस बेइस इंसान के लिए जिसके नज़दीक रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। आप इतनी बड़ी कुर्बानी देकर किसे खुश कर रही हैं? इस इंसान को जिसकी नज़रों में फिर भी आपसे बुरा कोई नहीं। आप अंकल और शारिक का भी तो सोचिए, क्यों ये ज़िद लगाकर बैठ गई हैं? तुम ठीक कह रही हो हदील, पर हैदर हम सब से अपना दुख छुपा रहे हैं, वो अंदर ही अंदर मर रहे हैं और मैं उनको मरता नहीं देख सकती। सारी रात एक पल की नींद भी नहीं ली उन्होंने। कैसे देखूं उनको इस कुर्ब में? हार्ट पेशेंट हैं वो, डॉक्टर्स के मुताबिक ज़्यादा स्ट्रेस उनकी जान खतरे में डाल सकती है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं बारिक की पहली शर्त मान लूँगी। आखिर ज़ोया मेरी वजह से मरी, बारिक मेरी वजह से 15 साल बाप की शफ़क़त से दूर रहा। मेरी वजह से वो ऐसा बन गया है, तो सज़ा भी तो मुझे ही मिलनी चाहिए ना। वो अटल अंदाज़ में बोलती दोनों को पथरा गई। फूफू दिल ठिठक कर उनके चेहरे पर छाए पथरीले तासुरात देखने लगी, जो खुद को मज़बूत साबित कर रही थी। मामा अगर आपने ऐसा सोचा भी तो मैं खुद को शूट कर लूँगा। ठीक है, बारीक तूर को कुर्बानी चाहिए ना, तो आप क्यों अपने सुहाग की कुर्बानी दें, मैं देता हूँ अपनी मोहब्बत की, अपनी खुशियों की। शारिक भड़क उठा था। उसकी बात पर दिल जहाँ चौंकी थी, वहीं हेरा बेगम भी ठिठकी थी, जो सुर्ख चेहरा लिए ज़ब्त के आखिरी मराहिल को छू रहा था। शारिक तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जिस चीज़ की तुम कुर्बानी दे रहे हो, वो चीज़ सिर्फ तुम्हारी ज़ात तक महदूद नहीं, मेरी ज़ात भी इन्वॉल्व है उसमें। मैं किसी भी तरह अपनी कुर्बानी नहीं दे सकती। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो ना करो, मुझे किसी के इंतकाम का निवाला मत बनाओ। वो सर्द अंदाज में कहती कमरे से वॉकआउट कर गई। शारिक सर को दोनों हाथों में थामता वहीं टिक गया, जबकि हेरा बेगम का दिल जैसे कट कर रह गया था। आदिल आलम शारिक की बात पर इस कदर हर्ट हुई कि ना तो उसकी कॉल पिक की और ना उसे मिली और ना ही
اس کے کسی پیغام کا جواب دیا تھا، نہیں شارق طور، میری ذات اتنی معمولی نہیں جو کسی کا بدلہ پورا کرنے کے لیے وقف کر دوں، نہ مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ اپنی زندگی ایک شفاف اناپرت انسان کے حوالے کر دوں جسے رشتوں کی قدر نہیں۔ وہ پرعزم تھی، مگر اگلا دن اس کے فیصلے کو گہرا دھچکا لگا گیا جب اسے حیدر تور کے ہارٹ اٹیک کی خبر ملی تھی۔ حیدر تور کو بہت شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کے بچنے کے چانسز کم تھے، اس لیے ان کے لبوں پر موجود بارق کے نام کو سن کر ڈاکٹر نے فوری بارق نامی شخص کو اندر بلایا تھا، مگر کوئی ہوتا تو آتا نا۔ بارق کون ہے؟ مریض مسلسل اسے بلا رہے ہیں۔ اس کا اس وقت مریض کے پاس ہونا ضروری ہے، ورنہ کسی بھی خطرے کا چانس ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کہہ کر جا چکا تھا۔ شارق نے جلدی سے بارق کا نمبر ملایا جو 10ویں بار کال ریسیو کی گئی تھی۔ جی فرمائیے، بڑا لٹھمار جواب تھا۔ وہ نمبر پہچان چکا تھا۔ بارق پاپا ہسپتال میں ہیں، بہت سیریس کنڈیشن ہے، پلیز آ جاؤ، شارق عاجزی سے بولا تھا۔ دو پل کے لیے تو بارق کا دل جھنجھوڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے دل کی آواز کو صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اسے حیدر تور کے پاس جانے پر اکسا رہا تھا، مگر اس نے بے دردی سے اپنے دل کی آواز کو دباتے ہوئے سپاٹ انداز میں کہا تھا، کیوں تم ہو وہاں، ان کی لاڈلی بیوی محبوبہ ہے وہاں، پھر ان کو میری کیا ضرورت؟ یہ وقت ان باتوں کا نہیں بارق، پلیز پاپا ٹھیک نہیں ہے، تم آ جاؤ۔ شارق کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اس کے قدموں میں گر جائے۔ شارق، اسے کہو مجھے اس کی پہلی شرط منظور ہے، آ جائے۔ ہیرا بیگم رونے لگی تھی، ان کے پاس کھڑے عادل عالم بے اختیار آگے بڑھی تھی اور شارق کے ہاتھ سے موبائل لے کر اپنے کان سے لگایا۔ مسٹر بارق طور، میں عادل عالم آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، پورے 3 دن بعد، آپ کی دوسری شرط کے مطابق۔ آئی ہوپ اب آپ کو آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، وہ سپاٹ لہجے میں بولتی گمسم کھڑے شارق کے ہاتھ میں سیل تھماتی سب کو حیرت کے شدید جھٹکے میں چھوڑی بھاگتی ہوئی کوریڈور سے نکلی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ پپو کا گھر بچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا، اور شارق، وہ کیسے رہے گا میرے بغیر؟ اور میں کیسے اس کے علاوہ کسی اور کو شوہر کے روپ میں قبول کر سکتی ہوں؟ وہ جذبات میں آ کر بہت بڑا فیصلہ کر تو آئی تھی، مگر اب ہسپتال کے لان میں مسلسل آنسو بہاتے خود کو کوس رہی تھی۔ پھر کافی سارا رونے کے بعد وہ اٹھ کر واپسی کے لیے پلٹی کی۔ دھندلی آنکھوں کی وجہ سے وہ آنے والے وجود کو دیکھ نہ سکے اور پوری طرح اس چٹان کے سینے والے سے ٹکرائی تھی جس نے جلدی سے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا، جو کرنٹ کی طرح اس سے الگ ہوئی تھی۔ یہ کیا بےہودگی تھی! وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑی اور غصے سے اسے دیکھا جو بلیک پینٹ شرٹ میں ایک ہاتھ میں موبائل اور گاڑی کی چابی پکڑے اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو کہیں دیکھ رکھا تھا، جبکہ حدیث بھی اس کی پرکشش وجاہت کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ اسے کہیں دیکھا تھا، کہاں، یہ دماغ میں نہیں آ رہا تھا۔ محترمہ، ایک تو تمہیں گرنے سے بچایا، دوسرا تم مجھے ہی گھور رہی ہو۔ اگر اتنا ہی سینس تھا تو مجھ سے ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ آنکھیں گھر رکھ کر بھول آئی ہو یا ہسپتال والوں کو ڈونیٹ کرائی ہو؟ بارق طور نے بھی سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے حساب برابر کیا تھا۔ ویسے بھی اسے عورتوں کا لڑاکا انداز ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں جان بوجھ کر ٹکرائی ہوں آپ سے؟ اس کے پیروں پر لگی اور سر پر گجی تھی۔ مجھے لگتا تو نہیں تھا، مگر جب تم نے اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کر رہی ہو تو اب یقین کر لینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بے نیازی سے بولتا، عادل عالم کو زہر سے کم نہ لگا تھا۔ لگتا ہے بہت غرور ہے تمہیں خود پر، اور یقیناً قصور ان لڑکیوں کا ہوگا جو تمہاری اس سفید چمڑی پر مرتی ہیں، مگر ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور عادل عالم تو ویسے بھی تم جیسے مردوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ عادل نے بھی اپنی طرف سے ادھار چکا دیا تھا، جبکہ بارق طور نے اب کی بار کچھ غور سے اس کا جائزہ لیا تھا، کیونکہ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا مس عادل عالم کہ مجھ جیسے مرد کی آپ کی زندگی میں کتنی اوقات ہے اور ہوگی۔ بارق طور سرد انداز میں بولتا آگے بڑھ گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں اس کی پشت کو گھورتی گالیوں سے نوازنے لگی۔ جو غصہ اسے بارق طور پر تھا وہ اس نے اس پر نکال دیا تھا، یہ جانے بغیر کہ یہی بارق طور ہے، ورنہ وہ گالیاں دینے کے بجائے شاید اس کا منہ ہی نوچ لیتی جس نے اس قدر اسے اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ریسیپشن میں سے پوچھتا حیدر تور کے روم میں داخل ہوا، جہاں اسے حیدر تور بیڈ پر لیٹے نظر آئے اور ان کے نزدیک کھڑی ہیرا بیگم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں جلنے لگی تھیں، جبکہ دوسری طرف وہ دونوں اسے روبرو پا کر حیرت سے گنگ رہ گئے تھے۔ بارق
ہیرا بیگم محبت سے اس کی طرف بڑھی تھی، وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے عمل سے جہاں ہیرا بیگم کا رنگ فاق ہوا تھا، وہیں اندر آتا شارق بھی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ کیسے ہیں آپ پاپا؟ حیدر تور، جو سب دیکھتے افسردہ سے ہو گئے تھے، اس کے قریب آنے اور اس کے پاپا مخاطب پر جیسے جی اٹھے تھے۔ میرا بیٹا آ گیا ہے نا؟ دیکھو تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں میں۔ ادھر آؤ، بیٹھو اپنے پاپا کے پاس۔ دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں خود سے لپٹا لوں، پر کیا کروں، ابھی اٹھ نہیں سکتا۔ وہ خوشی سے خنکتے لہجے میں بولتے اسے اپنے قریب کر کے اس کی پیشانی پر بوسہ دے گئے۔ باریک تور کے دل پر جیسے ٹھنڈک کی ایک فوار سی برس گئی تھی۔ اسے لگا تھا 15 سالوں سے بھڑکتی آگ خون کا لمس بجھا گیا تھا۔ 15 سال بعد یہ لمس اس کی پیشانی پر چمکا تھا، جو اس کی وحشت، اس کی جنونیت سب مدھم کر گیا تھا۔ حیدر، اب تو سوپ پی لیں، اب تو باریک بھی آ گیا ہے۔ ہیرا بیگم خود کو سنبھال کر ایک دفعہ پھر اس کے قریب آئیں، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ان کی موجودگی باریک کو کتنی گراں گزرتی ہے۔ وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ ابھی تو شروعات ہے مسز حیدر، دیکھنا آپ کو پل پل اس اذیت سے ہمکنار نہ کیا جس سے میں گزرا ہوں تو میرا نام باریک تور نہیں۔ وہ ان ماں بیٹا کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر دل ہی دل میں زہر خوند ہوا تھا۔ دیکھا ماما، آپ نے اس کا رویہ، اپنی شرط منوا کر بھی وہ ہمیں ذلیل کرے گا، کیونکہ اسے صرف ہم سے بدلہ لینا ہے۔ شارق گھر آتے ہی پھٹ پڑا تھا۔ جانتی ہوں میں، پر شارق تم یہ بھی تو دیکھ لو، تمہارے پاپا اس کے آنے سے کتنے خوش ہیں۔ ان کے چہرے پر پھیلی خوشی اور آسودگی کو دیکھا تم نے؟ آج پورے 15 سال بعد میں تمہارے پاپا کو اتنا خوش دیکھ رہی ہوں۔ ہیرا بیگم کچھ دیر قبل کا منظر یاد کرتے ہوئے مسکرا اٹھیں، جب باریک حیدر دور سے گلے مل رہا تھا، جبکہ شارق کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ ماما، آپ بھی نہ بہت معصوم ہیں، وہ صرف ڈرامہ کر رہا ہے، وہ ہمیں قبول نہیں کرے گا ماما، تو میں کیوں اس کے لیے اپنی محبت قربان کروں، جس نے ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا؟ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو شارق؟ ہم اپنی بات سے مکر جائیں، جس بات پر وہ تمہارے پاپا سے ملنے کے لیے راضی ہوا؟ اس طرح کرنے سے وہ تمہارے پاپا کی دوبارہ شکل بھی نہ دیکھے گا، اور حیدر وہ بالکل ٹوٹ جائیں گے۔ ہیرا بیگم کی بات پر شارق نے اپنی چلتی آنکھیں ان پر گاڑ دی تھیں۔ اور ماما، اس سارے معاملے میں، میری محبت، میری خوشیاں، اور عدیل، جس نے صرف آپ کے لیے اور پاپا کی زندگی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، میری تو کوئی کال نہیں پک کر رہی۔ مامانی جان کہہ رہی تھی کمرہ بند کیے ہوئے ہے یہ سب وہ صرف آپ کی ضد کی وجہ سے کری ہے، جو آپ نے طلاق کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں شارق، مجھے سب پتا ہے، میں نے اس لیے طلاق کا کہا تھا کہ میں تمہیں کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، مگر جب اب عادل مان گئی ہے، چاہے مجبوری میں، اب تم ثابت قدم رہو، تم میرے بیٹے ہو نا، میرے دکھ کا مداوع اب تم ہی کر سکتے ہو، شاید تم ہی میرے گناہ کا کفارہ ادا کر سکتے ہو، تاکہ میں حیدر کے سامنے سرخرو ہو سکوں کہ میں نے ان کا بچھڑا بیٹا ان سے ملا دیا ہے۔ تم دو گے نا اپنی ماما کے ساتھ تم دو گے نا اپنی ماما کا ساتھ، مجھے اندازہ ہے میں تم سے بہت بڑی چیز مانگ رہی ہوں، مگر تم انکار مت کرنا، ورنہ تمہارے پاپا کو دکھی دیکھ کر شاید میں وقت سے پہلے ہی مر جاؤں۔ ماما پلیز۔ اوکے، مجھے منظور ہے۔ شارق نے ان کے لبوں پر ہاتھ رکھا، جسے پکڑ کر انہوں نے لبوں سے لگا لیا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اپنی ماما کو معاف کر دینا شارق، آج میں تمہاری خوشیاں تمہارے پاپا کی خوشی پر قربان کر رہی ہوں۔ ہیرا بیگم کے غمگین لہجے پر وہ لال آنکھوں سے ضبط کرتا ہونٹ بھیج گیا تھا۔ حیدر تور کے کہنے پر باریک حیدر ولا میں شفٹ ہو گیا تھا، اور شارق، جو اس چیز سے ریلیکس تھا کہ عدیل شادی کے بعد زویا پیلس چلی جائے گی تاکہ وہ اپنے دل کو اور خود کو سنبھال سکے گا، مگر باریک تور نے اسے اذیت دینے کے لیے یہ چال بھی الٹی کر دی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ ریڈ لہنگے میں سوگوار سا حسن لیے عدیل عالم سے عادل باریک تور بنتی حیدر ولا میں رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ بلیک ٹو پیس میں ملبوس باریک تور نے بڑی تمسخرانہ نگاہوں سے ضبط کے کٹھن مراحل سے گزرتے شارق تور کی طرف دیکھا تھا، جو کہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی سے شارق تور، ابھی سے بھاگ گئے، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ باریک تور کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی دوستوں کو الوداع کہتا اپنے کمرے کی طرف آیا، جو کہ وہی کمرہ تھا جس میں وہ آج سے 15 سال پہلے رہتا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ شارق کی کزنز اس کے اور کمرے کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کچھ ناگواری سے دیکھا تھا، باریک بھائی، شاید آپ کو پتہ نہیں، نیک دیے بغیر آپ اس کمرے میں نہیں جا سکتے۔
ان میں سے ایک بولی تھی، ویل مجھے کمرے میں جانے کے لیے اپنی جیب ہلکی کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کمرے میں کوئی اتنی خاص چیز نہیں کہ میں اپنے پیسے ضائع کروں۔ وہ حدیل کو سنانے کے لیے تھوڑا اونچی آواز میں بولا تھا، جو اس کے ذہن کے مطابق سن کر جل بھن کر رہ گئی تھی۔ باریک طور نے کاندھے پر رکھا کوٹ بازو پر ڈالا اور ٹائی کی نوٹ کھولتا ڈرائنگ روم میں کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ چاروں وہیں ہکا بکا کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ دوسری طرف حدیل عالم، جو لاکھ نفرت اور ناپسندیدگی ہونے کے باوجود لاشعوری طور پر اس کا ویٹ کر رہی تھی، مگر اس کی بات اور انداز پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی، جس نے اس کی اوقات اسے باور کرا دی تھی کہ باریک طور کے نزدیک حدیل عالم ایک بدلے کے سوا کچھ نہ تھی۔ ساری رات کمرے میں نہ آ کر اس کی عزت کو دو کوڑی کا کر گیا تھا۔ وہ بلبلا کر رہ گئی تھی، سیدھے لفظوں میں وہ اس کی توہین کر گیا تھا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف لپکی کہ اندر سے نکلتے باریک طور سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ باریک کو اس سے تو کوئی خاص فرق نہ پڑا تھا، مگر حدیل کا سر اس کے فولادی سینے سے ٹکرانے کے باعث وہ درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے تم؟ وہ جو پہلے ہی غصے سے بھری پڑی تھی اب کی چیخ کر بولی۔ مجھے تو نظر آ رہا تھا، مگر شاید تم حواسوں میں نہیں تھی، جو بنا دیکھے ہی چلی آ رہی تھی۔ پر خیر قصور اس میں تمہارا بھی نہیں، پہلی رات کا صدمہ ہی کچھ ایسا ملا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ دیکھنے کی صلاحیت بھی شاید کھو چکی ہو تم۔ وہ طنزاً بولتا کافی گہری چوٹ کر گیا تھا، وہ جل کر ہی رہ گئی تھی۔ مسٹر باریک طور، خود پر اتنا اترانے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں اس وقت تمہارے کمرے میں ہوں تو صرف اپنی پھپھو جانی کی وجہ سے، کیونکہ میں تمہاری طرح بے حس اور شفاق نہیں جو رشتوں کے ساتھ سودا بازی کرتا ہے۔ تم تو مجھے کیوں سنا رہی ہو؟ جس پر یہ احسان کیا ہے جا کر اس کا سر کھاؤ۔ مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں، وہ بھی غصے میں آیا تھا۔ مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں تمہارے منہ لگنے کی۔ حدیل نے نفرت سے منہ پھیرا۔ ظاہر ہے منہ لگو گی بھی کیسے، میں تو باریک طور ہوں، شارک طور تو نہیں۔ وہ گہرا وار کرتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا، جبکہ حدیل نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا تھا۔ اس پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالتے وہ واش روم میں گھس گئی۔ میں نے تمہارے لیے گرما گرم پراٹھے بنائے ہیں، تم وہ لو نا بیٹا۔ حیرا بیگم نے باریک کو سلائس پر جیم لگاتے دیکھ کر پیار سے اس کے آگے پلیٹ کی۔ پلیز مسز طور، اپنے آپ میں رہیں، میں ارہرے گہرے سے کلام کرنا پسند نہیں کرتا، اس نے بدتمیزی سے کہا۔ جہاں حیرا بیگم کا رنگ پھیکا پڑا وہیں شارک بھی چپ نہ رہ سکا۔ مسٹر باریک طور، کبھی کسی کی خوشی کا خیال بھی کر لینا چاہیے، اپنا نہ اس سے ہی ایرا غیرا سمجھ کر بھی عزت دی جا سکتی ہے۔ عزت بھی میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جو عزت کروانے کے قابل ہوتے ہیں، اور جہاں تک کسی کی خوشی کا تعلق ہے تو اس طرح کی فضول خوشیاں اور بیکار امیدیں میری ذات سے وابستہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ وہ چبا چبا کر بولتا سب کو چپ کروا گیا تھا۔ شارک کا تو جیسے خون کھول اٹھا تھا، مگر حیرا بیگم کے اشارے پر صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ ارے جلدی ناشتہ کرو، رات کو ولیمہ بھی۔ حیدر طور نے ماحول میں چھائے تناؤ کو کم کرنا چاہا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا۔ حیرا بیگم اور حیدر طور کے ناشتے کی ٹیبل سے اٹھنے کے بعد باریک نے ناشتہ کرتے ہوئے حدیل عالم اور شارک پر نگاہ دوڑائی، جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ باریک کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا، وہ اٹھتے ہوئے دونوں پر گہری چوٹ کرنا نہیں بھولا تھا۔ حدیل، میں سونے جا رہا ہوں، مجھے شام سے پہلے کوئی اٹھانے نہ آئے، بلکہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی تھک چکی ہوگی، آخر کافی دیر تک میں نے تمہیں جگائے رکھا ہے۔ وہ لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے معنی خیزی سے بولتا شارک طور کے سرخ چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جو لب بھیج کر اٹھا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کچن سے نکل گیا تھا، جبکہ حدیل عالم اس کے فضول گوئی پر وہ بھی شارک طور کے سامنے شرم اور غصے سے لال سرخ ہو گئی تھی۔ اوہ، لگتا ہے شارک طور کچھ اور سمجھا ہے، پر میرا اس طرف تو اشارہ بھی نہیں تھا۔ اس وقت وہ حدیل کو زہر لگا تھا، جو آنکھیں پھیلا کر معصوم بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ حدیل اس کی پشت کو دیکھتی حسب معمول گالیوں سے نوازنے لگی، جس نے اس کا خون جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ پھر یہاں ہی نہیں، باریک حیرا بیگم اور شارک کو ٹارچر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس کا رویہ صرف حیدر طور کے ساتھ اچھا تھا، جو اس کے وجود سے جیسے پھر سے جوان ہو گئے تھے۔ باقی تو وہ حدیل اور شارک کو آمنے سامنے پا کر ایسے الفاظ بولتا تھا کہ وہ دونوں شرمندہ ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتے تھے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور سب اس ماہ کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ حدیل اور باریک کی شادی کی دعوتیں رمضان المبارک کی آمد کی وجہ سے رک گئی تھیں، اس لیے 5ویں روزے پر حدیل کے ماما پاپا نے ان کی افطاری رکھی تھی، جس میں باریک کی شرکت لازمی قرار دی گئی تھی۔ حدیل جو اس سے کبھی
बुलाना पसंद ना करती थी, अब बेसब्री से उसके कमरे में आने का इंतज़ार कर रही थी। वो आए तो उससे कल इफ्तार पर जाने की बात करे। मामा की कॉल आई थी, उन्होंने कल इफ्तारी के लिए बुलवाया है, इसलिए कल ऑफ़िस से सीधा वहीं आ जाना। वो जैसे ही कमरे कमरे में आया, उसके कानों में हदील के अल्फ़ाज़ पड़े। उसने पलट कर देखा, जो सोफ़े पर बैठी नॉवेल पढ़ने में मशरूफ़ थी। बारिक उसे और उसकी बात को नज़रअंदाज़ करता वॉशरूम में घुस गया। मग़रूर आदमी, कहा भी था मामा को उसको रहने दें, मगर ना जी ना, इकलौता दामाद है, लेकिन ये नहीं पता इस इकलौते दामाद के नज़दीक कोई रिश्ता ख़ास नहीं। वो उसकी इग्नोरेंस पर जल कर रह गई थी। बारीक ब्लैक ट्राउज़र शर्ट में वॉशरूम से बाहर निकला, गीले बालों को हाथ से ही संवार कर बेड की तरफ आया, लाइट ऑफ की और कंबल सर तक तान लिया। हदिल, जो उस पर नज़रें जमाए बैठी थी, बल्कि घूर रही थी, उसके अंदाज़ पर बल खाकर रह गई और एक झटके से उठकर लाइट ऑन की। बारिक ने नागवारी से देखा, जो आँखों से कच्चा चबा लेने के मूड में थी। आई थिंक मिस्टर बारिक तूर, मैंने तुमसे कुछ कहा था। आई थिंक मिस हदिल तूर, मैंने आपकी बात का जवाब देना अगर मुनासिब नहीं समझा तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इफ्तारी पे नहीं जाना। वो भी उसी के अंदाज में चबा-चबा कर बोला। तो तुम कल नहीं आओगे? नहीं। बिला तामुल जवाब मिला। तुम एक नंबर के बुरे आदमी हो बारिक तूर, तुम्हें किसी इंसान की, किसी रिश्ते की ज़रा कदर नहीं। अपनी ज़िद में सबको अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश में हो, इस चीज़ से बेखबर कि तुम इस बाबरकत महीने में लोगों के दिल दुखा रहे हो। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। बुरा हूँ ये मानती हो ना? इंसानी दिल तोड़ता हूँ ये भी पता लग गया ना, तो मुझ जैसे इंसान को वहाँ बुलाने के लिए मरी क्यों जा रही हो? बिल्कुल ईज़ी था, जैसे उसकी बातों पर उसे कोई फ़र्क ना पड़ा था। सिर्फ़ इस वजह से, जिस वजह से मैं इस घर में, इस कमरे में हूँ, तो तुम्हें भी कल वहाँ आना होगा, तुम्हें अपने फ़राइज़ पूरे करने होंगे। अब की हदील का लहज़ा सख्त हुआ था। बारिक ने एक सख्त निगाह उस पर डाली और दोबारा कंबल सर तक तान कर लेट गया। हदील को अब और बात करना फ़ुज़ूल लगा, इसलिए उस पर लानत भेज दी। बेड के एक तरफ आकर लेट गई, मगर ज़िद में लाइट ऑफ़ न की, जो सहरी टाइम तक जलती रही थी। आखिर कितनी बार कहूँ कि वो नहीं आएगा मामा, उसने रात को मुझे साफ जवाब दिया था कि वो नहीं आएगा। पता नहीं क्यों आप लोग उस बेहिस इंसान पर उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं, जो हर दफ़ा आप लोगों को ज़लील कर जाता है। हदील, हेरा बेगम और बुशरा बेगम को टेबल सजाते देखकर, बारिक के लिए एहतमाम करते देखकर चुप न रह सकी। आदिल, आहिस्ता बोलो, तुम्हारे पापा ने सुन लिया तो एक हाथ जड़ेंगे तुम्हें। वो तुम्हारा शौहर है, जिन हालात में भी शादी हुई, अब सब नॉर्मल है, तो तुम भी हो जाओ। मुझे तो वैसे भी वो बच्चा बहुत पसंद है। वो 2 दफ़ा मुलाकात हुई मुझसे और तुम्हारे पापा से तो अदब के साथ पेश आता है, बाकी उसे भी ज़रा गुस्सा है, जो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। बुशरा बेगम के बात पर हेरा बेगम ने सर इस बात में हिलाया, जबकि हदील पाँव पटकती किचन से वॉक आउट कर गई। मगर अगले लम्हे ही उसे ठिठक कर रुकना पड़ा। जब हॉल के दरवाजे से बारिक को अंदर आता देखा तो वो हैरान रह गई थी। उसे कतई उम्मीद न थी कि रात के मुंहमारी के बाद वो आएगा। बारिक ने उसे अपनी तरफ हैरान नजरों से देखता पाकर एक आंख दबाई, जिस पर वो गड़बड़ाई। इधर-उधर देखने लगी कि किसी ने देखा तो नहीं। ये कैसे आ गया? चलो खैर, जो भी है, कम अज़ कम इस खड़ूस आदमी में कुछ तो लिहाज़ है। वो उसे आलम साहब से मिलते देखकर बोली, न जाने क्यों पहली मर्तबा हदील को उसे देखना अच्छा लगा था। दूसरा अशरा शुरू हो चुका था। हदील तो हैरान ही रह गई थी कि बारिक तो न सिर्फ रोज़ों का पाबंद था, बल्कि नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़ता। उसकी इस आदत से न सिर्फ हैदर तुर बल्कि हेरा बेगम और शारिक भी काफ़ी मरऊब हुए थे। इफ्तारी के बाद बारिक तुर अपने कमरे में जाने के बजाय बालकनी में आकर खड़ा होकर सिगरेट जला गया। अभी उसने सिगरेट का पहला कश ही लिया कि उसकी नज़र लॉन में बैठी हदील पर पड़ी, जो गुमसुम कुर्सी पर बैठी हुई थी। बारिक ने गहरी निगाहों से देखा, जो उदास रात का एक हिस्सा लग रही थी। न जाने वो कब तक उस पर नजरें जमाए खड़ा रहा कि शारिक दूर को उसके पास आकर रुकता देखकर चौंका था, जो उससे कुछ कह रहा था, जिसके जवाब में वो गुस्से से कुछ कहती वहां से चल दी थी। बारिक इधर जले सिगरेट को जमीन पर फेंक कर जूते से मसलता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा कि सीढ़ियों की तरफ से आती हदील को देखकर वहीं थमा था। वो रुकने की वजह हदील आलम नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आए आंसू थे, जिनको देखकर बारिक दूर के पूरे वजूद में एक बेचैनी सी छा गई थी, जिसको वो कोई नाम तो ना दे सका, मगर उसके साथ ज़रूर उलझ गया था। ओह! तो बिछड़ी मोहब्बत का गम मनाया जा रहा था लॉन में। मुझे इस वक़्त तुम्हारे साथ फ़ुज़ूल की बहस नहीं करनी, पीछे हटो। उसे नज़रअंदाज़ करती जाने लगी, मगर वो फैल कर उसके रास्ते में खड़ा होता, उसे अपनी जगह रोक गया।
کیوں اس وقت مجھ سے بات کیوں نہیں کرنی؟ کیا شارق طور سے بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے؟ تو جاؤ، میں روکوں گا نہیں اس کے پاس جانے کے لیے یا اس سے بات کرنے کے لیے۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں بارق طور، وہ چبا چبا کر بولی، جس پر وہ جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر مسکرایا۔ اوہ تو یہ بات ہے، مجھے لگا شاید تم مجھ سے اجازت لینے آ رہی ہو۔ ویسے اپنی پہلی محبت سے بات کرنے کے لیے تمہیں میری اجازت تو درکار ہے مسز بارق طور۔ اس نے جیسے کچھ جتایا تھا جس پر وہ ناگواری سے منہ کا رخ پھیر گئی تھی۔ میں نے تمہیں یہ حق دیا ہی نہیں مسٹر بارکتور کہ تم مجھ پر حکم چلاؤ۔ کیوں نہیں چلا سکتا، بلکہ چلا رہا ہوں کہ آئندہ تم شارکتور سے بات کیا اس کی طرف دیکھو گی بھی نہیں، یہ یاد رکھنا۔ انگلی اٹھا کر اس نے وارن کیا تھا۔ عادل کو تو گویا آگ لگ گئی تھی۔ کیوں، کیا کر لو گے تم؟ نکاح نامے پر یہ نہیں لکھا تھا میں نے کہ میں تمہاری ہر جائز ناجائز بات پر آمین کہوں گی۔ یہ مت بھولو کہ یہ شادی صرف ایک سودا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے تم مجھ پر یوں حق نہیں جما سکتے اور نہ مجھے یہ فرما سکتے ہو کہ میں کس سے بات کروں یا نہ کروں، کیونکہ مجھے کسی بھی عمل میں تمہاری اجازت یا رضامندی کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی سخت رویہ اپنا گئی تھی۔ بارق تو جو خاموشی سے سب سن رہا تھا، اس کی نظر سیڑھیاں چڑھتے شارق پر پڑی تو اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا تھا۔ عادل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا وہ اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ عادل شارق بھی اس حرکت پر سٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ وہ نظریں چراتا ان کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ عادل جو اس اچانک حملے پر دھک سے رہ گئی تھی، شارق کو پاس سے گزرتے دیکھ کر اور بارق طور کے چہرے پر چھائی کمینی سی مسکراہٹ کو دیکھ کر جیسے سب سمجھ گئی تھی۔ غصے اور شرم کی زیادتی سے اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا تھا۔ اس حرکت پر اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی! شرم آنی چاہیے تمہیں اس قدر گری ہوئی حرکت کرتے ہوئے۔ عادل اپنے حواسوں میں لوٹتے ہوئے ہی چلائی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک مسکراہٹ تھی اس کے ہونٹوں سے چپک کر رہ گئی تھی، دل جلا دینے والی مسکراہٹ۔ تم گھٹیا تو تھے مگر کمینے بھی نکلو گے، یہ بھی اب پتہ چلا۔ اس کی مسکراہٹ پر وہ تب گئی۔ پتہ چل گیا نا، اس لیے اب اپنی حد میں رہنا مسز۔ اگر مجھے ضد یا غصہ دلاؤ گی تو یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں تھا، میں اس سے بھی آگے جا سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے کسی بھی عمل میں تمہاری اجازت یا رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسز۔ اس کی بات اسے ہی لوٹاتا، وارننگ دیتا اس کے پاس سے نکل گیا۔ وہ بے چتاب کھاتی اپنے ہونٹوں کو مسلنے لگی جس پر ابھی بھی اس کا لمس دہک رہا تھا۔ دونوں میں بات چیت بالکل بند تھی۔ عادل جو شارق سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی تھی، صرف اس کی وجہ سے جس نے صرف شارق کو جلانے کے لیے یہ حرکت کی تھی، اب تو وہ اس سے کلام کرنا تو دور کی بات دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ حیرا بیگم جو سب نوٹ کر رہی تھی، عادل کو سمجھانے کی کوشش کی وہ اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک کرے تاکہ بارق کا رویہ بھی ان کے ساتھ بہتر ہو۔ دیکھو عادل، تم نے جیسے بھی شادی کی اس کے ساتھ، پر اب وہ تمہارا شوہر ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں وہ ایک بات کرتا ہے تمہیں، تم آگے سے 10 سناتی ہو اسے۔ وہ ایک دفعہ تمہیں نہیں بلاتا تو تم بھی اس سے دیکھنا چھوڑ دیتی ہو۔ یہ سب غلط ہے۔ اس طرح تو اس کا غصہ اور ضد اور بڑھتی چلی جائے گی۔ تم بیوی ہو اس کی، اگر تم اس کے ساتھ پیار سے رہو گی تو اس کا دل بھی موم ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ مجھے اور شارق کو بھی معاف کر دے گا۔ عید آنے والی ہے بیٹا، میں چاہتی ہوں یہ عید خوشیاں لے کر اترے ہمارے گھر، ساری نفرتیں اور بدورتیں ختم ہو جائیں۔ یہ صرف تم کر سکتی ہو۔ تم ان 2 ماہ میں اتنا تو جان گئی ہوگی کہ وہ صرف ضد اور بدتمیزی کر جاتا ہے کبھی کبھی، ورنہ اور کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے اس میں۔ تمہارے ماما پاپا کی کتنی عزت کرتا ہے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتا ہے، صرف اسے 15 سالوں کا غصہ ہے اور اس کا یہ غبار صرف تم ہی نکال سکتی ہو۔ حیرا بیگم پیار سے سمجھاتی خود تو اٹھ گئی مگر اس کے لیے سوچ کے نئے دروا کر گئی۔ مجھے میری دوست کے گھر جانا ہے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو عادل کو ڈریسنگ کے سامنے تیار ہوتا دیکھ کر حیران ہوا، اور جب اس نے اپنے تیار ہونے کی وجہ بتائی تو اس کی حیرانگی اور بڑھ گئی کہ ٹائم تو 9:30 کا ہو رہا ہے، اس وقت کس کے گھر جانے کی کیا بنتی تھی؟ پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ بتا بھی رہی ہوں اور تم سے یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھے چھوڑنے تم جا رہے ہو۔ وہ اپنے بالوں کو ویسے ہی پشت پر کھلا چھوڑے میک اپ کا آخری ٹچ دینے لگی۔ بارق نے اس کی بات پر بلکہ حکمیہ انداز پر اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھور کر دیکھا تھا، جو گرین کلر کی شارٹ فراک میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بارق کی نظریں خود بخود ہی اس کے سراپے پر گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا جو کانوں میں بالیاں ڈال رہی تھی۔ عادل خود پر اس کی پرتپش نظروں کو محسوس کر کے نروس سی ہونے لگی۔ جو شوق کا ایک جہان آنکھوں میں لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔
तुम चल रहे हो ना? वो उसकी नज़रों की गिरफ्त से निकलने के लिए बोल पड़ी। मुझ जैसे आदमी को साथ ले जाने का फ़ायदा? वो सोफ़े की पुश्त से टेक लगाकर आँखें मूंद गया। मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी हूँ बारिक, इसलिए तुम मेरे साथ चल रहे हो। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसके करीब आकर बोली, जो नज़रें उसके वजूद पर टिका गया। ऐसे हुक्म चलाओगी तुम अब मुझ पर? हाँ, और मेरा ये हक है। हक तो ऐसे जता रही हो जैसे बाकी के सारे हकूक व फराइज़ पूरे कर रही हो। उसकी नज़रें फिर से उसकी खूबसूरत सरापे से उलझ पड़ी। आदिल उसकी बात पर खफीफ सी हो गई थी। मैं जा रही हूँ, आना होगा तो आ जाना। वो बैग पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। बारिक कुछ देर तो वहीं बैठा रहा, फिर गहरा सांस भरता उठा और नीचे आया, जहाँ वो गाड़ी के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे आता देखकर शुक्र बजा लाई वो फ्रंट सीट पर बैठ गई। तुम भी मेरे साथ अंदर चलो। वो उसकी दोस्त के घर उसे उतार कर वापस जाने लगा कि हदील ने उसे रोका था। मैं क्यों? तो अब मैं क्या अकेली इतनी रात को वापस जाऊंगी? मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। नहीं, बस तुम मेरे साथ अंदर चल रहे हो तो बस चल रहे हो। वो बजिद हुई। इन कपड़ों में उसने अपने रफ से हुलिये की तरफ इशारा किया। इस वक्त वो स्किन कलर की शलवार कमीज में मलबूस था, बाजू फोल्ड किए हुए थे, पैरों में सादा चप्पल और बिखरे बालों में वो भला का हैंडसम लग रहा था। ठीक है, तुम चलो। वो कहना चाहती थी कि तुम इस लिया में भी छाए हुए हो, मगर कह ना सकी। बारिक उसके साथ अंदर चल दिया, जहां उसकी सहेली और उसकी भावच थी। बारिक उसकी सहेली ज़ारा के भाई के पास टिक गया, जबकि हदीर उनके साथ गपशप करने लगी। जब 1 घंटे बाद वो उठे तो बारिक ने अपने वॉलेट से पांच पांच नीले नोट निकालकर वहां मौजूद छोटी बच्ची को पकड़ा दिए थे। उसके इस अमल से हदीर की आंखों में सताइश उभरी थी। इस तरह यूं किसी के घर खाली हाथ तो जाते नहीं। तुम कैसे आ गई? गाड़ी में बैठते ही बारिक ने कहा, जबकि वो उसकी तरफ देखने लगी, जो न जाने क्यों दिल को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? क्या उन्होंने कह दिया इतना बुरा लग रहा है तुम्हारा शोहर? बारिक उसके मुसलसल देखने पर बोला, जबकि वो मुस्कुराती कि वो उसे क्या बताती जिन्होंने उसकी तारीफ में जमीनों आसमान एक कर दिए थे। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो चुका था। सब ईद की तैयारियों में मशगूल हो गए थे। शारिक की एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग थी। वो ऑफिस से निकलते होटल की तरफ बढ़ा कि रास्ते में उसे बारिक नजर आया, जो सड़क क्रॉस कर रहा था। शारिक ने गाड़ी की स्पीड आहिस्ता की। ये क्या कर रहा है यहाँ? तभी बारिक, जो सड़क क्रॉस कर रहा था, कि एक तेज रफ्तार गाड़ी से खुद को ना बचा सका और गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर पड़ा। बारिक, शारिक हल्के बल चिल्लाया था और फिर दीवानावार उसकी तरफ लपका था। तुम ठीक तो हो ना? शारिक घुटनों के बल बैठा, उसका सर अपनी गोद में रख गया और उस पर एक निगाह डाली, जिसकी एक टांग और बाजू से खून निकल रहा था और चेहरे पर खराश आई थी। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। तुम्हारी तो 2 बजे मीटिंग है। बारिक उसका सहारा लेकर बारिक को कहा उठते हुए कहा। बारिक को पता था कि पिछले 1 हफ्ते से शारिक दिन रात मुसलसल इस मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा था, और हैदर तो इस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के लिए बेताब थे। भाड़ में गई मीटिंग, तुमसे तो चला नहीं जा रहा। चलो मेरे साथ। शारिक ने उसे पिछली सीट पर बिठाया और खुद फ्रंट सीट संभाल कर गाड़ी का रुख अपने दोस्त की क्लिनिक की तरफ किया, जहाँ फौरी इमदाद से 2 घंटे बाद उसे छुट्टी मिल गई थी। टांग और बाजू पर गहरी चोट आई है, बाकी तो सिर्फ खराशें हैं। मैंने पट्टी वगैरह कर दी है, 1 हफ्ते की बेड रेस्ट के बाद ठीक हो जाएगा। और शुक्र करो कि वो बच गया, जैसे तुम बता रहे थे कि गाड़ी से टकराया है। अगर ये बरवक्त खुद को संभाल ना पाता तो खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे से दो चार हो सकता था। डॉक्टर के कहने पर शारिक ने तशक्कुर का सांस खारिज किया और उसे सहारा देता गाड़ी में आ बैठा। तुम्हारी गाड़ी ड्राइवर ले गया है, शारिक ने उसे बताया। तुम्हारी मीटिंग तो निकल गई, बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। इट्स ओके बारिक, रिश्तों से बढ़कर कोई मीटिंग, कोई कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं होता। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि मैं वहां था, वरना तुम अस्पताल कैसे जाते? शारिक की बात पर वो 2 पल के लिए तो गुमसुम हो गया था, फिर सीट से टेक लगाते आंखें मूंद गया। हेरा बेगम के हाथों से ग्लास छूटकर जमीन बोस हुआ था, जब उनकी नजर शारिक के सहारे एक टांग पर चलते बारिक पर पड़ी थी। ये क्या? कैसे? वो फटी फटी निगाहों से उसके बाजू और टांग पर बदी बैंडेज को देख रही थी। मामा रिलैक्स, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। शारिक ने उसे सोफे पर बिठाया। क्या एक्सीडेंट? कैसे? तुम ठीक हो ना बेटा? कितनी ज्यादा चोट आई है? दर्द तो हो रहा होगा। डॉक्टर ने क्या कहा? खून तो बहुत बह गया होगा। कैसे हो गया ये? वो एक सांस में ही बोले जा रही थी और बारीक हैरत से उनके परेशान चेहरे की तरफ देख रहा था। उनके लहजे की लड़खड़ाहट, आंखों की नमी, कुछ भी तो नाटक नहीं था। मुझे कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी, बारिक नरमी से बोला। परेशान क्यों ना हूं मैं, माँ हूं बेटा। शारिक
تو شارق تم بھائی کو کمرے میں لے کر جاؤ، میں سوپ اور دودھ لے کر آتی ہوں۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر چلی گئی، جس کے دل میں ان کے لمس سے ایک چنگاری سی پھوٹنے لگی۔ شارق اسے سہارا دے کر کمرے میں آیا تو حدیل جو عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی اس پر نظر پڑتے ہی اس کی حالت بحیرہ بیگم سے کم نہ تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا عدیل، شارق نے جواب دیا۔ اس کی بات پر وہ منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر تکلیف کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ عدیل کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ جہاں اس کے آنسو بے اختیار ہوئے تھے وہیں وہ خود بھی بے اختیار ہو کر اس کے ساتھ آ لگی تھی۔ جہاں شارق اس کے عمل پر چوکا تھا وہیں باریک بھی ساکت ہوا تھا۔ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بیٹھنے تو دو مجھے۔ باریک کے بولنے پر عدیل شرمندہ ہوتی جلدی سے پیچھے کو ہوئی۔ شارق اسے بیڈ پر بٹھا کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ عدیل اپنی کیفیت پر حیران رہ گئی کہ وہ اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ شارق کی موجودگی کو بھی اکثر فراموش کر گئی تھی۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، بس ہلکا ہلکا سا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو عدیل کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اف لڑکی، تم بھی نہ! وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگا جو دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی تھی، جبکہ باریک کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں اترنے لگی۔ پہلے اس کا ایکسیڈنٹ، شارق کا طرز عمل، ہیرا بیگم کا رویہ، اور اب عدیل کا انداز، وہ الجھ کر رہ گیا۔ باریک طور 5 دنوں سے مکمل بیڈ ریسٹ پر تھا۔ اس کو اب کافی حد تک آرام آ گیا تھا اور بنا سہارے کے چلنے پھرنے لگا تھا۔ ان 5 دنوں میں وہ بالکل بدل کر رہ گیا تھا، اور بدلنے کی وجہ سب کا رویہ تھا۔ وہ اب ہیرا بیگم اور شارق کے ساتھ بھی بات چیت کر لیتا تھا، جو سب کے لیے خوشی کا مقام تھا۔ آج چاند رات تھی اور سب شاپنگ پر گئے تھے، مگر حدیل باریک طور کے پاس ہی رک گئی تھی۔ اصل میں لاشعوری طور پر اس کی منتظر تھی کہ وہ اسے شاپنگ کروائے، مگر وہ تو یکسر لاتعلق سا بنا اپنے موبائل پر گم تھا۔ عدیل جو ابھی اپنے دوست سے مہندی لگوا کر آئی تھی، اس کی اگنورنس پر جل کر رہ گئی تھی۔ شادی کے بعد میری پہلی عید ہے۔ ہاں تو پھر؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا جو اس کی بات پر گھورنے لگی۔ ہر شوہر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو شاپنگ کروائے۔ ہر بیوی بھی اپنے شوہر کو اس کے سارے حقوق دیتی ہے، پھر ہی وہ اپنے فرائض پورے کرتا ہے۔ تو میں نے کون سا حق تمہیں نہیں دیا؟ وہ بھڑک اٹھی۔ او ریلی! تو محترمہ کو یاد ہی نہیں کہ کس حق سے اس نے اپنے شوہر کو محروم رکھا ہے؟ اس کی مانی ہے۔ اس بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ گڑبڑا کر رہی، اپنے دوپٹے کا گولا بنا کر اس پر پھینکا اور خود کمبل تان کر لیٹ گئی، جبکہ باریک نے مسکراہٹ روکی۔ اس دن وہ اس کے لیے ہی شاپنگ کر رہا تھا جس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کل تو محترمہ کو سرپرائز ملے گا، وہ سوچتا ہوا مسکرایا۔ آج عید تھی، اس لیے صبح صبح ہی سوئیوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ عدیل نہا کر نکلی تو اس کی نظر بیڈ پر پڑے شاپنگ بیگز پر پڑی، جس کے ہمراہ وہ ان کو کھول کر دیکھنے لگی، جس کے اندر ایک سرخ رنگ کا خوبصورت سا فراک تھا جس کے اوپر گولڈن کام ہوا تھا، ساتھ ایک جوتا اور کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ وہ مسکراتی ہوئی ڈریس کو پکڑ کر واش روم میں گھس گئی۔ اس کا دل ان چیزوں کو دیکھ کر نہ صرف دھڑکنے لگا تھا بلکہ خوشگوار سی لہر پورے وجود میں اتر گئی تھی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو اسے ہیرا بیگم ملی۔ عید مبارک، سدا سہاگن رہو! وہ اسے گلے سے لگا کر پیار کرنے لگی، جس پر عدیل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو! میں نے شیر خورما اور سوئیاں بنا لی ہیں، تمہارے انکل شارق اور باریک عید کی نماز پڑھ کر آتے ہوں گے۔ تم نوری سے کہو کہ برتن نکالے۔ ان کی بات پر وہ سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ نوری سے کہہ کر کچن سے نکلی تھی، حیدر طور، شارق اور باریک ہال میں داخل ہوتے نظر آتے ہوئے۔ عید مبارک! حیدر طور نے ہیرا بیگم سے کہا، اس کے بعد شارق نے کہا اور ان کے گلے لگا۔ آخر میں باریک نے بھی ہیرا بیگم سے کہا، جس پر مسکراتے ہوئے انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر اسے گلے لگایا تھا۔ آئی ایم سوری! باریک طور کے منہ سے نکلتے الفاظ سب کو مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ ایک صورت پر ماما کہو۔ ہیرا بیگم کی بات پر وہ مسکرایا۔ آئی ایم سوری ماما! وہ ان کے گلے سے لگا تھا، اور حیدر طور نے آسودگی سے یہ منظر دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا تھا۔ شارق نے بھی مسکراتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ عید مبارک انکل! عید مبارک شارق! عدیل پہلے حیدر طور سے بولی، جنہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔
پھر شارق سے کہا جس نے ہولے سے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے عید مبارک کہا تھا۔ اب وہ باریک کی طرف پلٹی جو مسکراتی آنکھوں سے اسے اپنے من پسند سوٹ میں دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ عید مبارک، اس نے ہولے سے کہا جس پر باریک نے بھی عید مبارک کہا۔ حیدر تور، ہیرا بیگم اور شارق کچن کی طرف چلے گئے تو عادل بھی ان کے پیچھے قدم بڑھانے لگی کہ باریک تور نے اس کی کلائی پکڑ کر نہ صرف روکا تھا بلکہ اسے ساتھ لیے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ان کو دیکھتا شارق تور شکر کا سانس بھر کر رہ گیا اور دونوں کو ہمیشہ خوش ہونے اور ساتھ رہنے کی دعا کی۔ اب کہو عید مبارک، اس کی کلائی چھوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے باریک نے کہا، جس پر وہ ہلکا سا مسکراتی ہوئی عید مبارک کہہ گئی۔ خیر مبارک، اور میری طرف سے بھی عید مبارک۔ باریک نے اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ عادل کا دل اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ تم نے اتنی میٹھی عید اتنے سوکھے طریقے سے وش کی، مجھ سے تو یہ ہضم نہیں ہوا۔ ویسے شکریہ میرے اس تحفے کو قبول کرنے کا۔ اپنے تن پر سجا کر تم نے نہ صرف اس کی قیمت بڑھا دی بلکہ میرے دل کو بھی اپنا غلام بنا لیا۔ مجھے ڈر تھا شاید تم اس سے شرف قبولیت نہ بخشو۔ کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ سر اٹھا کر عادل نے اس کی طرف دیکھا تو وہ گہرا سانس بھر کر اس سے الگ ہوا، جو عادل کو اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے جو کیا، کتنا تمہیں ٹارچر کیا، اور میرا رویہ تمہارے ساتھ کچھ بھی تو معاف کرنے کے قابل نہ تھا۔ میری ضد اور انا نے تم سے اور شارق سے اس کی محبت چھین لی، اور اس کے بعد بھی میں تم دونوں کو تنگ کرنے کا، اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ اس کے باوجود بھی تم نے مجھے معاف کر دیا۔ کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو اس کی بات پر مسکرا دی۔ جب تم نے شارق اور پھپھو کو معاف کر دیا، انکل کو معاف کیا جنہوں نے 15 سال تک تمہیں اذیت میں مبتلا کیے رکھا، تم نے اپنی ماما کی موت، اپنا ادھورا بچپن اور اکیلا پن سب کو معاف کر دیا، تو میں نے تم سے پوچھا کیوں؟ صرف تم ہی ہو جو مجھ سے کوئی سوال جواب کر سکتی ہو، اور میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ اس دن ایکسیڈنٹ کے بعد مجھے اپنا آپ غلط لگا تھا۔ پہلی دفعہ جو آگ میرے وجود میں 15 سالوں سے لگی ہوئی تھی، اس کو بھڑکانے کا قصوروار مجھے اپنا آپ لگا تھا۔ جب سب کچھ آنکھوں کے سامنے لا کر غلط اور صحیح کا فیصلہ کیا تو مجھے اپنی ذات غلط لگی، کیونکہ جو ہوا شاید قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا۔ جیسے میں نے بھی تو کسی کی محبت چھین کر اپنی جھولی میں ڈال کر بھی تو گناہ کیا ہے نا، اور اس کا مداوع بھی شاید میں تمام عمر نہ کر سکوں۔ مجھے شارق سے تم سے بہت شرمندگی ہوتی ہے، پر اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تأسف سے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے اندر پھیلے اس اضطراب کو صرف عادل کی ذات ہی پرسکون کر سکتی تھی۔ اس کے اقرار کی فوار ہی اس کا تن من بھگو سکتی تھی۔ تم اب بھی بہت کچھ کر سکتے ہو، اس چیز کا مداوع ہے اگر تم کرنا چاہو تو۔ عادل کی بات اسے ساکت کر گئی۔ وہ اپنا دل رکتا ہوا محسوس کرنے لگا کہ کہیں وہ اس سے جدائی تو نہیں مانگنے والی، جو اس کے لیے اب موت تھی۔ کیا؟ اسے اپنی آواز کہیں دور خائی سے آتی محسوس ہوئی۔ عادل اس کی کیفیت کو بھانپ کر مسکراہٹ روکتی اس کے قریب آئی اور اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا۔ وعدہ کرو کہ ساری زندگی مجھے چاہو گے، اور تمہاری زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی عورت نہیں آئے گی۔ عادل کی بات پر وہ نہ صرف حیران ہوا تھا بلکہ ایک سکون سا اس کے پورے وجود میں اتر گیا تھا۔ عادل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اس طرح کے 1000 وعدے کرنے کو تیار ہوں۔ باریک تور کی زندگی میں صرف عادل باریک ہی اس کی اولین چاہت اور زندگی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو سوچو بھی تو کافی کہنا۔ عادل کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ عادل نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حد سے بڑھنے کو کس نے کہا تھا؟ تم نے ابھی حد دیکھی کہاں ہے؟ باریک نے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ عادل اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ باریک نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ عادل تو دم سادے کھڑی تھی، جیسے ابھی دل سینہ توڑ کر باہر آ نکلے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ لڑکی اس طرح میری ہو جائے گی۔ باریک نے اس کا سندر چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی پر عقیدت مندانہ لمس چھوڑا تھا، جو عادل کے پورے وجود میں ٹھنڈک کی ایک لہر دوڑا گیا تھا۔ اور مجھے بھی نہیں پتا تھا آپ اس قدر رومانٹک نکلیں گے۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، جو اس کے آپ کہنے پر مسکرایا تھا۔ اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ تم محبت کے ساتھ مجھے عزت بھی بخشو گی۔ اس کا اشارہ اس کے آپ کہنے کی طرف تھا۔ تو کیا میں پہلے آپ کی عزت نہیں کرتی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ باریک نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا۔ باریک آپ بھی نہ؟ وہ اس کی شوخی سے گھبرائی۔ کیا؟ کچھ نہیں، چاہے سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کرنے لگی۔ اور جو میں پچھلے 2 ماہ سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں وہ؟ اس کے معنی خیز اشارے پر وہ بلش کر گئی۔ چلیں نا پلیز، وہ انسنی کر گئی۔ پہلے وعدہ کرو کہ آج رات یہ سب ماموں کی طرف جا رہے ہیں، دعوت پر تم نہیں جاؤ گی۔ باریک نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ عادل کے چہرے پر سرخی بڑھنے لگی، جسے بڑی دلچسپی سے باریک نے دیکھا تھا۔
दोनों وہ اس کے اس طرح شرمیلے رخ کا دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ وہ سب کیا سوچیں گے، وہاں سب آئیں گے، جانا تو پڑے گا۔ کل ہماری طرف بھی تو سب اکٹھا ہو رہے ہیں نا، اور پرسوں تمہارے ماما پاپا کے گھر، تو تم نے مجھے ذرا بھی لفٹ نہیں کروانی۔ ہماری پہلی عید ہے، ہمیں ایک ساتھ گزارنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں یہ 3 دن ہم رویا ولا میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، سب کیا سوچیں گے۔ وہ بدک کر دور ہٹی، جیسے وہ اب بھی لے کر جانے والا تھا۔ ان سب کی فکر ہے اور میری نہیں، اپنے شوہر کی نہیں جو 2 ماہ سے تڑپ رہا ہے۔ اوکے، میں آج ماموں لوگوں کی طرف نہیں جاؤں گی۔ خوش حدیل کے کہنے پر وہ خوش ہوا۔ اب چلیں نیچے۔ حدیل دروازے کی طرف پلٹی۔ حدیل، باریک نے پکارا۔ جی؟ عیدی نہیں دو گے مجھے؟ باریک اس کے قریب آیا۔ میں نے آپ سے مانگی؟ میں تو رات کو بنا مانگے تمہیں دوں گا عیدی، مگر تم مجھے اب دو گی۔ اب کیا دوں؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی جس نے انگوٹھے سے اس کی نرم گلابی ہونٹوں کو سہلایا تھا۔ حدیل اس کی آنکھوں کے رنگ اور اشارے دیکھ کر سر نفی میں ہلاتی پیچھے ہٹی کہ باریک اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے قریب کرتا اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ جب وہ دونوں 5 منٹ بعد ایک دوسرے کا ہاتھوں میں لیے سیڑھیاں اترتے نیچے آئے تو ہیرا بیگم نے تشکر کا سانس خارج کیا اور رب کا شکر ادا کیا کہ یہ عید واقعی ان کے گھر ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئی تھی۔